آئے تو ان میں ایک کہنے لگا کہ میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے اوپر نیند کو حرام کرتا ہوں، اب رات کو میں نے سونا نہیں ہے، میں پوری رات عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں ہمیشہ دین کے وقت اب روزہ ہی رکھوں گا، کسی بھی دن روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گا، قطع تعلق ہی رکھوں گا عورتوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ باتیں کر رہے تھے آپس میں بیٹھ کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، انہوں نے بتائے اپنی اپنی وہ جو قسمیں کھائی ہوئی تھی۔ ایک نے کہا جی میں رات کو نہیں سوؤں گا، اب پوری رات عبادت کرنی ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے دن کے وقت اب روزہ ہی رکھنا ہے، اور تیسرے نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، بس اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ سے لو لگے گی میری۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سب سے زیادہ نیک متقی پرہیزگار میں ہوں، میرے شب و روز تمہارے سامنے ہیں، میں آرام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا، شادی بھی کی ہے، سارے معاملات ہیں میرے۔ تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب بھی میں ہوں، نیک متقی بھی، اللہ سے ڈرنے والا بھی میں ہوں۔ جب میں یہ سارے معاملات لے کے چل رہا ہوں تو تم بھی ان کو ساتھ لے کے چلو، ان کو اپنے اوپر خود سے حرام نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے تو 1 مہینے کے روزے فرض کیے، اب وہ کہہ رہا ہے میرے اوپر 12 مہینے کے روزے فرض ہیں، لازم کر رہا ہے خود سے۔ اللہ رب العزت نے رات کو بنایا نیند کے لیے، کہ نیند کو اس رات کو اس لیے بنایا کہ اس میں تم سکون کرو۔ والذی جعل لکم اللیل، ہم نے رات کو تخلیق کیا، لتسکنوا فیہا، تاکہ تم اس میں سکون کرو، والنہار مبصرا، اور دن جو ہے وہ کام کاج کے لیے بنایا۔ یہ فطرت ہے، نیچر جسے کہا جاتا ہے کہ فطرت اس لیے کا تقاضا یہ ہے کہ رات سکون کے لیے اور دن کام کاج کے لیے، یہ فطرت چاہتی ہے، قدرت چاہتی ہے ہم سے، لیکن ہم الٹ چل رہے ہیں۔ اب دن ہمارا جاگتے ہوئے گزر رہا ہوتا ہے، اور رات جاگتے ہوئے گزر رہی ہوتی ہے اور دن آرام میں گزرتا ہے، تو اس لیے یہ صحت کے بھی خلاف ہے، فطرت کے خلاف تو ہے ہی۔ ہماری صحت، جو سکون رات کی نیند میں میسر ہے وہ دن کی نیند میں میسر ہی نہیں ہے، جتنا بھی کوشش کی جائے۔ اور ذہنی طور پہ جتنا دماغ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے رات کی نیند کے بعد، وہ دن کی نیند کے بعد نہیں ہوتا۔ دن کی نیند کے بعد اٹھے تو دماغ بوجھل ہی ہوا ہوتا ہے، رات کو جب سو کے اٹھتے ہیں تو دماغ جو ہے وہ فریش ہوتا ہے اور پوری صلاحیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان تقاضوں کی نگہبانی کرنا یہ بھی ایک بڑا اہم جز ہے۔ اقبال کہتے ہیں فطرت کے تقاضے کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ کہتے ہیں پھر فطرت کے عین مطابق 2 لوگ چلتے ہیں، ایک یا تو وہ جو صحرا میں رہتے ہیں یا جو پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ان کے معاملات، پہاڑوں میں رہنے والے عشاء کے وقت سناٹا ہوتا ہے، سب لوگ جو ہے وہ سکون کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کہیں کہیں وہ بھی حالات بدل گئے لیکن ابھی بھی ہیں، صحراؤں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، شام کو سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 لوگ فطرت کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی طلوع سحر ہوتی ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ لوگ اٹھ جاتے ہیں، بستر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ قدرت چاہ رہی ہوتی ہے اصل میں ہم سے، ہلچل شروع ہو جاتی ہے تہجد کے وقت ہی۔ تو بہرحال یہاں جو یہ بات اصل میں کرنا مقصود تھا کہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال قرار دیا، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو از خود جو ہے وہ حرام نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ کے دیے ہوئے حلال پاکیزہ رزق سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ ایسا بھی تھا
کہ لوگ جو ہے وہ کچھ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، خدا کی قسم میں یہ نہیں کھاؤں گا، جو حلال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا کہ یہ اس طرح کی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جن کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا، جو حرام تھا وہ اللہ نے کر دیا ہوا ہے، اب خود سے از خود اپنی طرف سے حرام کرنے کی کسی چیز کو ضرورت جو ہے وہ نہیں رہی۔ اس کے بعد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اور اللہ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، یعنی ایسی قسم کسی نے کھائی کہ جس کا وجود ہی نہیں، وہ قسم ہو ہی نہیں سکتی، تو اگر وہ اس طرح کی کوئی قسم توڑ دیتا ہے تو فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کوئی گرفت جو ہے وہ نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا اس صورت میں کہ مسلمانوں نے، کچھ مسلمانوں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کیا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، قسم کھا لی۔ اب یہ قسم جو ہے یہ منعقد ہوتی ہی نہیں، منعقد ہی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اس طرح کہ اگر کوئی قسم توڑتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن تمہاری پختہ قسموں پر تمہاری گرفت اللہ رب العزت فرمائے گا، یعنی جو قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ قسم تین طرح کی ہے، ایک یمین کہا جاتا ہے قسم کو، یمین۔ ایک ہے یمین منعقدہ جو قسم منعقد ہو جاتی ہے، ایک ہے یمین لغو جو منعقد ہی نہیں ہوتی، اور ایک ہے یمین غموس جو جھوٹی قسم ہے۔ اب یمین منعقدہ جو قسم جو ہے وہ منعقد ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھاتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں خدا کی قسم 3 روزے رکھوں گا یا اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا، یہ بطور منت بھی آ گئی اس میں، تو اب یہ منعقد ہو گئی، یہ قسم جو ہے وہ منعقد ہو جاتی ہے۔ یمین ایک لغو ہے، یمین لغو جو منعقد ہی نہیں ہوتی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا رہا ہے، وہ منعقد ہی نہیں ہوگی۔ اور ایک یمین غموس، یمین غموس جھوٹی قسم کو کہا جاتا ہے کہ سودا بیچتے ہوئے جس نے ملاوٹ کی ہو، وہ قسم کھا رہا ہو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ کہ خدا کی قسم یہ خالص مال ہے، مال بیچنے کے لیے قسم کھائی، وہ یمین غموس ہے۔ اس کے اوپر پکڑ بھی اللہ رب العزت کی، جھوٹی قسم کھانے کے اوپر ممانت ہے۔ قسم کھانے کے اوپر، قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ رب العزت نے خود قسمیں کھائی ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، روشن ستارے کی قسم جب وہ غروب ہوا۔ لا اقسم بهذا البلد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے شہر کی قسم۔ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی چمک کی قسم۔ والضحى واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ طریق کی پردے میں آ جائے، طریق کے پردے میں آ جائے۔ والفجر، فجر کی قسم۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ جو اگلے مہینے میں 10 راتیں آئیں گی، ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں، ان کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی، تو قسم میں کوئی بظاہر حرج نہیں ہے۔ اب قسم کی جو شرعی حیثیت ہے، قسم کھانا واجب بھی ہے، قسم کھانا مستحب بھی ہوتا ہے، قسم کھانا مباح یعنی کھا لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کھائیں تو بھی ٹھیک ہے، قسم کھانا مکروہ بھی ہوتا ہے، اور قسم کھانا حرام بھی ہوتا ہے۔ یہ اسی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، قسم کھانا واجب ہے، یعنی بندے کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے
کہ کیا قسم کھانی چھوڑیں، ہم قسم نہیں کھاتے، یعنی کہ از راہ ادب کہ ہم نے قسم کھا ایسا بھی نہیں کر سکتے، وہاں پہ قسم واجب ہو جاتی ہے۔ اب واجب کن صورتوں میں قسم ہوتی ہے؟ نمبر 1، کوئی بے گناہ پھنس گیا، اس کے اوپر قتل کا الزام لگا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ قاتل نہیں ہے، جھوٹا الزام لگا ہوا ہے اس کے اوپر، اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے قتل نہیں کیا، چوری میں پھنسا ہوا ہے، جھوٹا الزام لگا ہوا ہے اس کے اوپر، اس کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اس کی جان داؤ پہ لگی ہے، کسی کے اوپر زنا کا الزام لگ گیا، ظاہر اب عزت بڑی قیمتی چیز ہے، اب جس کو پتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے، اس شخص کے اوپر اس کے حق میں قسم دینا، اگر قسم کھانے سے اس کی عزت بچ رہی ہے، اس کا مال بچ رہا ہے، یا اس کی جان بچ جائے گی آپ کی قسم کی وجہ سے، تو اس فرد کے اوپر قسم کھانا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، قسم کھانا جو ہے وہ مستحب ہوتا ہے، مستحب، اور وہ اس معاملے میں جب دو مسلمانوں میں صلح کروانا مقصد ہو، مثلا دو شخص جھگڑ پڑے، کسی نے آگ لگائی، تیلی لگائی دونوں کے درمیان، غلط فہمی پیدا کی دونوں میں، ان میں لڑائی ہوگی، اور آپ صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے، آپ اس سے صلح کریں، وہ کہتا ہے جی اس نے مجھے بڑا برا بلا کہا، تو حالانکہ اس نے نہیں کہا، تو آپ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس نے نہیں کہا، قسم کھا لی، یہ مستحب ہے، اگر آپ کھا لیں تو ٹھیک ہے، اچھا عمل ہے، نہیں کھاتے تو کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن اگر ان کی صلح ہوتی ہے تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، صلح کا اجر آپ کو ملے گا، پھر صلح کا اجر بھی ملے گا، قسم کا اجر تو الگ سے ہے، جو صلح آپ نے کروا دی اس کا بھی اجر ملے گا۔ قسم کھانا مباح کہتے ہیں، کھا لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کھائیں قسم تو بھی ٹھیک ہے، اس میں یہ کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی خبر آپ کو ملے، کسی نے آپ کو کوئی خبر دی، آپ تصدیق کے لیے قسم کھاتے ہیں، آپ سے مطلب تصدیق مطلوب بھی نہیں، اس کو آپ کی تصدیق کی کوئی اہمیت بھی نہیں اتنی، لیکن آپ پھر بھی اس کی تصدیق قسم کے ساتھ کریں تو یہ مباح ہے۔ اور قسم کھانا مکروہ بھی ہے، کسی مکروہ کام پر قسم کھا لینا، جیسے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غریب سے شخص تھے، ناداری سی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو ماہانہ معاوضہ دیتے تھے، کچھ معاوضہ نہیں، وظیفہ اسے کہیں، کچھ وظیفہ دیتے تھے ماہانہ، غریب آدمی ہے چلو، لیکن ایک وقت آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر تہمت لگی، اور یہ حضرت مستح وہ تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بڑا دکھ ہوا، یہ بے سر و سامانی کی حالت میں بھوکے تھے، ان کی میں نے اتنی مدد کی پوری زندگی، اور یہ مجھے اس کا اجر جو ہے وہ اس انداز میں دے رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ اس کو ایک پائی بھی نہیں دینی جو اس نے جس انداز میں صلہ دیا، اگرچہ ان کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا تھا قرآن مجید میں بھی، اور حضرت مسیح نے توبہ بھی کی کہ غلطی ہوئی، اس کا اعتراف قرآن مجید میں پھر یہ نازل ہوا کہ ان کو معاف کر دیا، اب یہ کوئی خطا ان کے ہاں نہیں رہی، تو بہرحال حضرت صدیق اکبر نے یہ قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں اس کی مدد نہیں کروں گا، اب غربت تو اس کے پاس ویسی کی ویسی تھی، تو پھر قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ، اور تم میں سے جو لوگ صاحب وسعت ہیں، خوشحال ہیں، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو یا جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ان کو کچھ نہیں دیں گے، ایسی قسم نہ کھائی جائے، مطلب اتنی اعلیٰ ظرفی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر بھی اس کو دینا شروع کر دیا، اس کے بعد بھی اس کو دینا شروع کر دیا، تو بہرحال اس طرح کی قسم جو ہے وہ مکروہ تھی۔ اور اس کے بعد اگلی قسم جو قسم کی وہ حرام قسم کھانا، حرام وہی غلط بیانی کے لیے، اپنا مال جو ہے وہ بیچنے کے لیے،
یا اس کے علاوہ اور کسی ناجائز کام کے لیے قسم کھانا یہ حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اب یہاں سے بیان ہو رہا ہے کہ جو قسم توڑ دیتا ہے، جو یمین منعقدہ ہے، جو قسم منعقد ہو جاتی ہے، وہ قسم کسی نے توڑ دی، فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ سو ان کا کفارہ یہ ہے، جس نے قسم توڑ دی۔ اب کسی نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی کے پاس جو ہے وہ 1 مہینہ نہیں جاؤں گا، یہ یمین منعقدہ ہے، منعقد ہو جائے گی قسم، کسی نے یہ قسم توڑ دی، تو پھر اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا کھلانا۔ یعنی اب کھانا جو ہے وہ 200 سے بھی شروع ہو جاتا، 200 کا بھی کھایا جا سکتا ہے، اور 2000 کا بھی کھایا جا سکتا ہے، 20,000 کا بھی کھایا جا سکتا ہے، تو درمیانے لیول کا کھانا ہو، جو عام لوگ عام کھا رہے ہوتے ہیں، وہ 10 مساکین کو کھلانا ہے۔ ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، جیسا کہ گھر والوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اس طرح کا کھانا، او کسوتہم، یا ان کو 10 مسکینوں کو کپڑے دے دینا، کپڑا دینا، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ یہ غلام والا تصور تو اب ختم ہو گیا، باقی 2 جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور تیسرا اس کے بعد ایک اور بھی ہے طریقہ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، جو یہ تینوں نہ کر سکے، اس کے لیے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے، 3 روزے رکھے قسم توڑنے کے بعد۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور توڑ دو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، جو نہیں سمجھ سکے وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا